النافع والضار، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ اس یقین کو اندر پیدا کرو۔ دل کا یقین جب صحیح ہو جائے گا تو اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے گا، اور اعمال جب صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے احوال کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائیں گے، چاہے وہ شخصی اعتبار سے ہو یا تو انفرادی حالات کے اعتبار سے ہو یا اجتماعی حالات کے اعتبار سے ہو یا تو اپنی مقامی حالات کے اعتبار سے ہو یا اپنی ملکی حالات کے اعتبار سے ہو یا عالمی سطح کی حالات کے اعتبار سے ہو، جس طرح بھی ہو، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے یقین صحیح ہو جائے گا اور ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کروا دیں گے۔ آپ جو ہے سارے دنیا کے انسان اس اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اسباب کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اعمال کو چھوڑ کر۔ نبیوں نے لوگوں کو اس سے جو ہے اسباب کی محنت سے اعمال کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اسباب کی وجہ سے تمہاری حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اسباب کی محنت کی وجہ سے تمہارے حالات اور بگڑ جائے گی۔ حالات کو اگر صحیح کرنا چاہتا ہو تو اعمال کو صحیح کرو، اور اعمال صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر کا یقین صحیح نہ ہو، تمہارا ایمان جو ہے طاقتور نہ ہو، تمہارا اللہ کی ذات پر، صفات پر، آخرت پر ایمان نہ ہو، اور اللہ کی وعدوں پر تمہارا یقین نہ ہو، اس وقت تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا تمہارا حالات بھی نہیں بدلے گا۔ حالات کو بدلنا چاہ رہے ہو، ملک والے بھی اپنی ملکی حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اور سارے لوگ، ہم بھی خود اپنے اپنی ذاتی حالات کو بھی بدلنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے مختلف لائن کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل نہیں رہا ہے بلکہ اور بگڑ رہا ہے۔ نبیوں والے راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جو راستے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ راستہ حالات کے بدلنے کا نہیں ہے، یہ راستہ حالات کے بگڑنے کا ہے۔ آپ جس چیز کے استعمال کی وجہ سے اور جس چیز کے کھانے کے پینے کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، پر اسی چیز کے استعمال سے بیماری کیسے دور ہوگا؟ یہ تو بیماری کا سبب ہے یہ چیز، تو پر اس کی استعمال سے مجھے صحت کیسے ملے گی؟ جس سبب سے میں بیمار ہوا ہوں اسی سبب سے میں چاہتا ہوں کہ میرے حالات صحیح ہو جاوے۔ میرا حالات جس سبب سے بگڑا ہے، ہم نے جب تک اس سبب سے رجوع نہیں کرتے ہیں اللہ کی طرف اور استغفار نہیں کرتے ہیں اور اپنی حالات کو نہیں بدلتے ہیں، اپنی اعمال کو نہیں صحیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری حالات کو نہیں سدھاریں گے، چاہے وہ حالات ہماری انفرادی ہو، چاہے وہ حالات اجتماعی ہو، چاہے وہ حالات مقامی ہو، چاہے وہ حالات گھریلی حالات ہو، چاہے وہ ہمارے حالات ہمارے شہر کے ساتھ متعلق ہو یا ہمارے ملک کے ساتھ متعلق، چاہے وہ حالات ہماری عالمی سطح پر ہو، جس سطح پر ہو، اگر محنت کا طریقہ غلط ہے کہ جس محنت سے، جس اعمال سے حالات کو اللہ بگاڑتے ہیں،
اسی راستے پر ہم چلتے ہیں، اسی راستے پر ہم محنت کرتے ہیں، تو ہمارا حالات کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اپنے اندر کی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کو صحیح کر لو، اور اپنی اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، اور اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی طریقے پر زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو صحیح کر دیں گے۔ اس کی دعوت انبیاء علیہ السلام دیتے تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، انہوں نے بھی پورے عالم کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اندر کی ایمان اور اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر لو، اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی؟ بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی، اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں، اور بھوک اور پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب